बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सुहेल वड़ाइच और आज हम मौज़ूए बहस लाएँगे 8 फरवरी का जो एहतजाज है, उसकी कामयाबी का कितना इम्कान है और 8 फरवरी का जो ये एहतजाज की कॉल दी गई है, इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा जो है वो जो है बरूए कार लाया गया है और ये हुकूमत का किस तरह से इम्तिहान है 8 फरवरी का जो एहतजाज है। देखिए आज तक की जो पॉलिटिक्स चल रही है तहरीक-ए-इंसाफ और उसके मुकाबले की जो सियासत, उसमें ये तो साबित हो चुका कि तहरीक-ए-इंसाफ की स्ट्रीट पावर जो है, वो इस काबिल नहीं है कि हुकूमत को कोई चैलेंज दे सके। ये बार-बार उसकी ट्राई भी की गई, लेकिन हर बार हुकूमत ने ये साबित किया कि वो स्ट्रीट पावर में अपोजिशन से और तहरीक-ए-इंसाफ से कहीं ताकतवर है और अब तहरीक-ए-इंसाफ इस काबिल नहीं है तंज़ीम के एतबार से या तादाद के एतबार से कि वो इतने लोगों को सामने ला सके कि हुकूमत में बस हो जाए। और दूसरी तरफ वोट पावर हम सब लोग ये समझते हैं, क्योंकि कोई इम्तिहान नहीं हुआ फरवरी 2024 के बाद, कि तहरीक-ए-इंसाफ के पास उसी तरह वोट पावर है जैसा 2024 में थी। लेकिन ज़ाहिर है ये इसका तो दोबारा इम्तिहान तब होगा जब कोई इलेक्शन होगा। तो अब मेरा ये ख़्याल है कि तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ये चैलेंज था कि स्ट्रीट पावर ला नहीं सकते, वोट पावर का अभी इम्कान नहीं है। तो अब किस तरह से लोगों को ये आमादा किया जाए कि वो अपनी कोई ना कोई ताकत तो दिखाएँ। तो ये एक जिस तरह कहते हैं, ये कॉन्शियस पावर का इम्तिहान है 8 फरवरी का। जिस तरह से कभी बरतानिया में एक दफ़ा मार्शल लॉ लगा था और उसके नतीजे में ये हुआ था कि 3 दिन तक कोई दुकान नहीं खुली थी और 3 दिन तक कोई लोग घरों से बाहर नहीं निकले थे और उसके नतीजे में वो मार्शल लॉ के साथ अदम ताउन जो था वो साबित हो गया था। तो ये भी जो अब अगर महमूद अचकज़ई साहब की बात सुने या पीटीआई के लोगों की बात सुने, वो कहते हैं कुछ ना करें, बस आप उस दिन दुकान बंद रखें, कुछ ना करें, आप उस दिन जो है घर से बाहर भी ना निकलें, नारा भी ना लगाएं। लेकिन इस दिन मुल्क जो है वो ऐसे नज़र आए कि जैसे कि बिल्कुल लोगों का अदम ताउन है हुकूमत के साथ। तो ये एक तरह की वो चीज़ डिमांड कर रहे हैं कि जो कॉन्शियस पावर होती है, कि ज़ाहिर है जिस पे ना हुकूमत रोक सकती है। हुकूमत कैसे रोकेगी कि अगर एक बंदा दुकान ही नहीं खोलता या एक बंदा घर से बाहर ही नहीं निकलता, है भी उस दिन छुट्टी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको ये आज़माया जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखना होगा इस इम्तिहान के बाद से कि क्या ये जो ओवरऑल सिचुएशन है, क्या पिछले 3 साल में उसी तरह इमरान खान के साथ लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है फरवरी 2024 वाली है, या उस कमिटमेंट के अंदर तब्दीलियां आई हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, पहले से नरम हो गए हैं। ये तो दुरुस्त है कि वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है, उसकी वजह खौफ कह लें, उसकी वजह कमिटमेंट की कमी कह लें, उसकी वजह आगे कुछ ना नज़र आने की वजह कह लें, जो भी कह लें, लेकिन ये तो हकीकत है कि जितनी भी कॉल्स दी गई हैं उसमें पंजाब का ज़्यादातर हिस्सा नहीं निकला। और आम तौर पर अगर आप माज़ी की तारीख़ में जाएँ तो ये होता है कि अपोज़िशन ऐसी तहरीक चलाती है कि जिसमें कहीं न कहीं 1 जगह, 2 जगह, 4 जगह वायलेंस हो जाता है। अगर एमआरडी की तहरीक देखें, अगर उसके बाद पीपल्स पार्टी की तहरीकें देखें, लॉन्ग मार्च देखें, तो उसमें ये होता था कि हुकूमत बड़ी कोशिशें भी करती थी, लोग भी नहीं निकलते थे, लेकिन वो जो कोई एक आधा एक इवेंट होता था, वो इतनी बड़ी खबर बन जाता था कि जिससे कि वो उसकी सक्सेस जो है वो यकीनी हो जाती थी। ये भी कोशिशें की गई, पीटीआई ने कोशिश की कि जिस तरह इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च हुआ कि भाई जब वो उन्होंने धावा बोला एक तरह से इस्लामाबाद पे और उसके जवाब में एक्शन हुआ, तो उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के सैकड़ों लोगों की जो डेथ तक ले जाया गया। लेकिन उसका भी कोई बहुत ज़्यादा नतीजा नहीं निकला। ठीक है, उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर हुआ, लेकिन उसके भी पीटीआई की जो तहरीक थी उस पे मायूस कुन नताइज निकले और वो
زیادہ جوش سے نکلنے کی بجائے، انتقام سے نکلنے کی بجائے اس دن سے کے بعد سے کوئی بڑی ریلی نہیں کر سکے، اس کے دن کے بعد سے کوئی پنجاب میں، اسلام آباد میں کوئی بڑا جلسہ ہی نہیں کر سکے۔ تو عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعہ کے بعد، وائلنس کے بعد حکومت ڈیفینسو ہو جاتی ہے، اور جو وکٹم پارٹی ہوتی ہے اس کو احتجاج کے نام پر، انتقام کے نام پر وہ زیادہ تگڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہو سکا۔ اب یہ جو کانشیس پاور کا، ووٹ پاور کا، اسٹریٹ پاور کا، اور پھر کانشیس پاور کا، اب یہ جو آخری امتحان ہے یہ ضمیر کی آواز کا، یہ بالکل اسی طرح کا امتحان ہے جس طرح ووٹ کو کہتے ہیں ہم ضمیر کی آواز، کیونکہ ووٹ بھی آپ تنہائی میں جا کے دیتے ہیں، علیحدگی میں جا کے آپ بیٹھتے ہیں اور آپ ووٹ دیتے ہیں، اور اس وقت کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی میں کس کو اپنی مرضی سے ووٹ دے رہا ہوں۔ تو پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ کال دے کر 8 فروری کی وہی ضمیر کی آواز جو ہے اس کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی دکان بند کر دیں، نقل و حرکت نہ کریں، اس دن گھر میں اندر بیٹھے رہیں، اس دن چھٹی منائیں، اور تاکہ اس سے حکومت کو اور بین الاقوامی دنیا کو یہ میسج جائے کہ بہت عدم تعاون ہے۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ 8 فروری چھٹی کا دن ہوگا، ٹھیک ہے، دوسری طرف لاہور میں اور پنجاب میں بسنت کا ماحول ہے، اس دن بسنت کا آخری دن ہوگا 8 فروری کو، اور پھر دوسری گزارش یہ ہے کہ بہت ساری مارکیٹوں میں چھٹی ہوتی ہے اتوار کو، تو اس کا سارے کو جج کرنا کہ یہ کون سی دکان کسی نے ذاتی طور پر بند کی ہے، کسی نے جو ہے وہ اس اجتماعی کال کے اوپر بند کی ہے، یہ بڑا مشکل ہوگا۔ دوسرا، اگر میں پنجاب کی حد تک دیکھوں، باقی صوبوں کا یہ تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانا ممکن نہیں ہے، لیکن پنجاب میں جو تاجر تنظیمیں ہیں ان کی جو اکثریت ہے، خاص کر جو باڈیز ہیں، الیکٹڈ باڈیز کہہ لیں یا ریپرزینٹیو باڈیز کہہ لیں، ان میں شاید کوئی ایک بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے انڈیویجولی دکاندار ضرور ایسوسیٹڈ ہوں گے، ووٹر بھی ہوں گے پی ٹی آئی کی، لیکن کوئی بڑا تاجر رہنما عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، نہ کوئی بڑی تاجر تنظیم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، نہ کوئی چیمبر جو ہے، لاہور چیمبر، اسلام آباد چیمبر، کراچی چیمبر، کوئی بھی شاید جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھل کے کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کال کا جو ہے وہ بہت احتمال ہے کہ یہ اتنی کامیاب نہ ہو۔ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی جو کال ہے اس میں ایک چیز ہمیشہ مس کرتی ہے کہ جو جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں ماضی میں، اس میں جو لیڈرشپ کا ذاتی انیشیٹو ہوتا تھا نا، وہ اس میں رول پلے کرتا تھا۔ مثلا محترمہ بینظیر بھٹو نے لانگ مارچ کی، ایک دفعہ کال دی، لاہور میں ان کو نظر بند کر دیا گیا، لیکن جو ہی ان کی نظر بندی ختم ہوئی اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئی، ان کو اسلام آباد میں روکا گیا۔ میں اس وقت موقع پر موجود تھا، میں نے دیکھا پولیس نے چاروں طرف کنٹینر کھڑے کر کے ان کو روکا، خاردار تاریں لگا دی، لیکن وہ خاردار تاروں کو کراس کر کے، کنٹینر کو کراس کر کے انہوں نے ایک گاڑی میں بیٹھی، وہ گاڑی پنکچر کر دی گئی، لاٹھی چارج ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک دوسری تیسری گاڑی پکڑی اور اندرونی گلیوں میں سے ہوتی ہوئی لیاقت باغ پہنچ گئی، اور ان کے جانے سے وہی ایونٹ جو ڈیڈ تھا، جس کے بارے میں یہ تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی بندہ باہر نہیں نکلے گا، لوگ باہر نکل آئے، لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس چلا، اور دوسرے دن کی ظاہر ہے ساری خبروں میں اس احتجاج کا ہی ذکر تھا، اور حکومت کی طرف سے جو بھی اقدامات لیے گئے تھے وہ بے اثر دکھائی دیے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کون سا رہنما اتنی مہم جوئی کرے گا یا کوئی ایسا واقعہ کرے گا کہ جس سے کہ وہ اگلے دن خبروں کی زینت بھی بنے، اور سارا فوکس بجائے چھوٹے چھوٹے انڈیویجول کے اس بڑے ایونٹ پہ ہو۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں جب وہ احتجاجی طریقے چلاتی تھی یا مسلم لیگ نون چلاتی تھی، وہ کرتے کیا تھے، ایک چھوٹا سا گروپ ہوتا تھا جن میں ساجدہ میر شامل تھی، 2-4 جیالے شامل ہوتے تھے، تو ہر طرف پابندیاں ہوتی تھیں، لیکن وہ 3 یا 4 یا 5 یا 6
لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ چھپ چھپا کے پہنچ جاتے تھے، پہلے سے چھپ جاتے تھے، اور پھر وہ کچھ ایسا ایکٹ کرتے تھے جس سے تصویریں بن جاتی تھی، جس سے واقعہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو جاتا تھا اور بلے بلے ہو جاتی تھی پیپلز پارٹی کی، کہ اتنی تمام تر پابندیوں کے باوجود پیپلز پارٹی جو ہے وہ احتجاج کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے اندر اس طرح کا اگرچہ بڑے ایڈونچرس ہیں لیڈر، بیانات بڑے بڑے ایڈونچرس دیتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں کرتا ایڈونچرس کہ جس سے کوئی ایونٹ بن سکے، جس سے کوئی پروٹیسٹ کی ایسی کال ہو جس سے لوگوں پہ کوئی امپیکٹ بن سکے، اور خاص کر اس سے عمران کی رہائی میں کوئی مدد مل سکے۔ تو ہم نے جب بھی دیکھا ہے وہ ایک ایسا احتجاج کرتے ہیں جس کے نتائج مایوس کن ہوتے ہیں، اور بجائے اس سے کہ لوگ انسپائر ہو کے مزید جلوس نکالیں، مزید احتجاج کریں، اور اس پر ایک جس طرح کہتے ہیں کہ یہ ایک آغاز ہو نئی احتجاجی تحریک کا، وہ نہیں ہو پاتا، اس کے الٹ ہوتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو یا جو بھی جمہوری تحریک ہے ان کو ماضی کے تجربات کو سامنے رکھ کے تحریک چلانی چاہیے۔ ضمیر کی آواز کا فیصلہ تو پتہ نہیں کیا آئے گا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی کچھ اسٹریٹجی میں بھی خرابیاں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے حکومت کا خوف ہوگا، جبر ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اپنی اسٹریٹجی کو ٹھیک رکھنا، مختلف طبقوں کو ملانا، یہ پی ٹی آئی کی بھی خامی ہے۔